فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم و مکرم سامعین و ناظرین، ہمارے بہت سارے مسلمان نوجوان بھائی اور بہنیں موبائل استعمال کرتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ چلو موبائل استعمال کر رہے ہیں تو قرآنی آیتیں، نعتیں، نظمیں، اذان وغیرہ اپنی رنگ ٹونز پر لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں. رنگ ٹون پر جو ہے قرآن کی آیت لگا لیے، نعت نبی لگا لیے، اذان کے کلمات لگا لیے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہاں پر یہ بات سمجھیے کہ رنگ ٹونز پر کال آنے کی اطلاع کے لیے قرآنی آیتیں، نعتیں، نظمیں، اسی طریقے سے اذان کے کلمات یا کوئی اور دعائیہ کلمات یہ لگانا بالکل جائز نہیں ہے. اس کی چند وجوہات ہے. ایک دو وجوہات میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. اصل میں یہ جو رنگ ٹون بجتی ہے وہ اس بات کا اعلان اور اطلاع ہے کہ آپ کا فون آ رہا ہے، یعنی خبر دینے کے لیے رنگ ٹون لگاتے ہیں. اور قرآن کریم کی آیتیں، احادیث نبویہ، اذان کے کلمات، یہ سب کے سب جو ہے اللہ کی یاد دہانی کے لیے ہے، تذکیر کے لیے ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے ہے، اعلان ویلان کرنے کے لیے نہیں ہے. دوسری بات، بعض اوقات انسان باتھ روم میں ہوتا ہے، استنجا خانے میں ہوتا ہے، حمام میں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ وہاں رنگ ٹون بج گئی، فون آ گیا، تو یہ انتہائی استخفاف ہے، توہین ہے قرآن کی آیتوں کی، اذان کے کلمات کی. اور فقہاء کرام نے ایسی جگہوں پر قرآن کریم کے پڑھنے کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ فتاوی ہندیہ میں ہے. اسی طریقے سے دوسری بات، آیت کریمہ آپ نے موبائل پر لگا دی، کسی نے فون کیا، اب ایک دو رنگ بجی ہی تھی کہ آپ نے فون اٹھا لیا، اب جو آیت مکمل ہونی چاہیے تھی وہ آدھی میں سے کٹ گئی. اس سے بھی قرآن کریم کی بے ادبی لازم آتی ہے، کیونکہ ہم تو انتظار نہیں کرتے پوری قرآن کریم کی آیت ہونے تک، اس لیے اس سے بھی بے ادبی لازم آتی ہے. اسی طریقے سے کسی نے آپ کو صرف مس کال کیا، اب مس کال کرنے کی صورت میں بھی اب اس کو تھوڑی پتہ ہوگا کہ آپ نے آیت کریمہ لگائی ہوگی اور آیت کے مکمل ہونے تک وہ مس کال کرتے رہے گا. مس کال کرنے کی صورت میں بھی یہ آیت کریمہ درمیان سے کٹ جائے گی، تو ایسی صورت میں بھی قرآن کریم کی بے ادبی لازم آئے گی، اس لیے یہ جائز نہیں ہے. اسی لیے فقہاء نے فقہ حنفی کی ایک مشہور اور معتبر ترین کتاب ہے الاشباح والنظائر، اس میں ایک قاعدہ لکھا ہے الامور بمقاصدها، کہ امور اور چیزیں مقاصد کے تابع ہوتے ہیں. جیسے وہاں ایک مثال لکھی کہ ایک شخص رات میں چوکیداری کر رہا ہے اور چوکیداری کرتے کرتے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ رہا ہے، اور اس کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے تاکہ لوگوں کو بتائے کہ میں بیدار ہوں، میں جاگ رہا ہوں. اب یہاں اس کا مقصد اللہ کا ذکر کرنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو بتانا ہے، تو لکھا ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے. جب یہ جائز نہیں ہے تو اس طریقے سے اعلان کے لیے، اطلاع کے لیے، خبر دینے کے لیے کہ آپ کا فون آ رہا ہے، رنگ ٹونز پر قرآن کریم کی آیتیں وغیرہ لگانا جائز نہیں. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو، ان احکامات کو سمجھیے، اس کے بعد پھر موبائل کے مسائل کو سمجھیے، علماء کرام سے پوچھیے، مفتیان کرام کے پاس جائیے، بیٹھیے، ان سے جا کر معلومات کیجیے، تاکہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہمارا موبائل بھی استعمال ہونے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی اور زندگی کے تمام اعمال شریعت مطہرہ کی
روشنی میں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم.